بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ آج جو موضوع ہم نے چنا ہے وہ دشمن کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کرنے کا عمل ہم نے چنا ہے، کیونکہ بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے میسیجز بھیجے ہیں کہ آپ ہمیں دشمن کے خلاف ہتھیار بتائیں کہ ہم اس کو اپنے دشمن کو کیسے روک سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی عملیات ہند کو عامل میں لگائے جاتے ہیں، قرآن سے اور رب النام مبارک سے، آیت مبارکہ سے ہر لفظ بائی لفظ کی اس کی ڈیٹیل، اس کا طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو چارٹ گزرا ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، آتشی بادی آبی خاکی کا، کیوں کہ اسی نے سارا کام کرنا ہے۔ آپ کے دشمن کو اسی چارٹ نے تباہ و برباد کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ دشمن کو روکنے کے لیے، دشمن کی زبان بند کرنے کے لیے، دشمن کو یہاں تک ہی نہیں ہے بلکہ دشمن کے کسی اعضاء کو بھی نقصان پہنچانے کا یہ عمل ہے۔ اب بہت سارے بہن بھائی یہ سوال کیے کہ ہم موکل کو کیسے باندھ سکتے ہیں، موکل کو ہم کیسے باندھ سکتے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ سوال یہی تھا کہ موکل کو کیسے باندھا جاتا ہے۔ موکل کو باندھنے کا ہر احباب کو طریقہ کار نہیں آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، ہر لفظ کے موکل ہوتے ہیں مگر ان کو باندھنا، ان سے کام لینا یہ ہر عامل کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جو چارٹ آپ کے سامنے آتشی بادی آبی گزرا ہے، اس کو آپ نے دیکھ لیا کہ میں آتشی ہوں، بادی ہوں، آبی ہوں یا خاکی ہوں۔ اب چارٹ میں جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا دشمن ابھی کیا ہے، آپ کا دشمن الف سے آ رہا ہے تو وہ آتشی ہے۔ اب ہم اس پہ آتشی نقوش لکھیں گے، پیچھے نقوش کے اس کی والدہ کا نام، اس کی والدہ کا نام اگر نہیں پتہ، اس بندے کا نام، اس کی والدہ کا نام اگر نہیں پتہ تو مئی حوا علیہ السلام لکھ دینا ہے آپ نے۔ نیچے اپنا مقصد لکھ دینا ہے، اس کی زبان بند ہو کہ ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں، یہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے چکروں میں ہے، یا ہمارے جائیداد وغیرہ ہڑپنے کے چکروں میں ہے، یا ہمیں کوئی نقصان دینے کے چکروں میں، یا بڑے سے بڑا نقصان ہمیں نہ دے جائے، اس لیے آپ نے اس کی اب زبان بند کرنی ہے۔ کس طرح؟ موکل کے ذریعے زبان بند کرنی ہے۔ آپ نے اپنے طریقے سے زبان بند نہیں کرنی ہے۔ آپ نے اپنے طریقے سے زبان بند کی تو لڑائی جھگڑے فسادات شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ ساتھ موکل باندھنے کا عمل شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ اس آیت سے موکل کو باندھیں اور موکل مسلط کریں اس بندے کے اوپر کہ وہ اس کو مجبور کرے کہ تو خاموش رہ، جب ان کے پاس پیسے ہوں گے وہ دے دیں گے، ابھی ان کے پاس حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف یہ آپ کو مثال دی جا رہی ہے، ہر قسم کے اوپر بندش لگانے کا عمل یا کسی کو روکنے کا عمل یا کسی کے اوپر موکل مسلط کر کے اس سے کام لینے کا عمل، یہ نقوش آپ کے کام آئیں گے۔ سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ بندہ ہے کیا جس سے آپ نے کام نکلوانا ہے۔ آتشی خانے میں ہے، بادی خانے میں ہے، یا پھر آبی خانے میں ہے، یا پھر خاکی خانے میں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا کہ بندہ آتشی آبی بادی کسی خانے میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سکرین پہ آ کے یہاں سے آپ نے نقوش لے لینے، یا تو لکھ لینا ہے مشتری کی ساتھ میں، یا تو پھر آپ نے فوٹو کاپی کروا لینا ہے۔ لکھنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، انتہائی آسان طریقے سے آپ کو نقوش لکھنے ہند کو عامل میں سکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کرے آپ احباب کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نقوش جو ہوتے ہیں یہ ہر آیت مبارکہ کے الگ الگ نقوش ہیں، ہر بندے کے اپنے نام کے الگ نقوش ہیں، والدہ کے نام کو ملا کے عدد ملا کے الگ نقوش بنتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے احباب کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیں نقش دے رہی ہیں، فری نقش دے رہی ہیں اپنا نام کا، اپنی والدہ کے نام کا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت سارا کام ہے۔ سب سے پہلا کام یہ آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ آپ ہو کون، آپ کی والدہ کون ہے۔ جب متوجہ ہوگی آپ، اب یہ نقش وہ ہے جب آپ کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ کام 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ اپنے نام کے نقوش جو ہیں اس لیے وہ فری رکھے ہوئے ہیں آپ کے نام کے، تاکہ ہر احباب اپنے نام کا نقوش کم از کم فری حاصل کر سکے۔ اب چلتے ہیں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی دشمن کو زیر کرنے کا عمل جو آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو چارٹ مارک آپ کے سامنے ہے، آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اب یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ میں کیا ہوں، میرے اندر کون سی خصوصیات ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں آتشی ہوں، اور میرے عدد ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1077 ہیں، 1077 عدد ہے میرے۔
اب 1077 کو ہم نے کیا کرنا ہے، 24 ہر نقوش 9 خانوں والا، اس کی چال یہ ہم نے بنائی ہوئی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اس کو لکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے کل عدد میں سے 24 مائنس کریں گے، 24 مائنس کریں گے، 24 نفی کریں گے تو کیا آئے گا، 1053 آ جائے گا، 1053 آ جائے گا۔ 1053 کو جب ہم نے یعنی کہ 1053 آ جائے گا، آپ کو شاید 53 کی سمجھ نہ آئے، 1053 آ جائے گا۔ 1053 کو جب ہم نے 3 کے تقسیم کیا، ہر نقوش پر کرنے کا یہی طریقہ کار ہوگا، 9 خانوں والا۔ بڑے خانوں والا بھی آپ سے نقوش شیئر کریں گے، مگر جو ہمارے سبق ہیں اس میں ابھی 9 خانوں والا نقش شر ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ 9 خانوں والا نقش ہی وضاحت کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں ہندکو عامل میں۔ 1053 کو ہم نے جب 3 پہ تقسیم کیا تو کیا آیا، 351 آیا۔ اب 351 کا ہم نے نقوش پر کرنا ہے۔ آپ کو عدد مل گیا، آپ کو یہ کون سا عدد ملا ہے، 351، یہ وہ عدد ہے جو کہ آپ کو چاروں طرف سے گھما کے 1077 دے گا، یعنی 1077 ہی آپ کو چاروں طرف سے دے گا۔ تو سمجھے آپ کا نقوش ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ نقوش یوٹیوب سے لکھتے ہیں یا کوئی بندہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے فلاں نقوش اس طرح لکھ لو، ابھی یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے، جتنے بھی یوٹیوب پہ احباب کام کر رہے ہیں ہر بندے کا علم اپنی جگہ درست ہے، مگر یہ اس سے آپ لا علمی کا اظہار نہیں کر سکتے کہ جو آیت مبارکہ ہے کیا وہ آپ کے نام کے اوپر ہے بھی کہ نہیں۔ آپ آتشی ہیں، آیت مبارکہ خاکی ہے، بادی آبی ہے، تو وہ آپ کے نام پہ نہیں ہے، اس کو آپ نے ہرگز اس کا عمل نہیں کرنا ہے، سوائے رجت، بندش اور آزمائشوں کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ بہت سارے عامل حضرات ہیں جو اپنے علم پھیلا رہے ہیں، مگر جو علم درست ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہندکو عامل میں سب سے پہلے آپ کو بتایا جاتا ہے یہ آیت مبارکہ ہے کیا، اس کے بعد اس کا نقوش سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے یہ کون کون بندے اس آیت مبارکہ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آیت مبارکہ ہے وہ آتشی ہے، مگر ہم نے اس آیت مبارکہ سے کام لینا ہے تو اس کی ترتیب بھی ہے۔ وہ کیسے ترتیب ہے کہ 4 نقوش جو آپ کے دیے ہوئے ہیں نا، آیت مبارکہ کیا ہے، آتشی ہے، نقوش آپ کو چاروں طرف سے ہم نے آیت مبارکہ کو دے دیے ہیں، آتشی، بادی، آبی، خاکی۔ اب آپ آتشی ہیں، بادی، آبی ہیں، خاکی ہیں، آپ نے نقش لکھ لینا ہے، بات ختم۔ کیوں؟ آپ کے ذہن میں سوال ہے کیوں کہ یہ تو آیت مبارکہ آتشی ہے، تو ہم تو آتشی نہیں ہیں، ہم تو بادی، آبی، خاکی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اسی لیے تو آپ کے ساتھ نقش شیئر کیا گیا ہے کہ آپ آتشی نہیں ہیں، بادی، آبی، خاکی ہیں، تو نقوش آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے 4 نقوش ہیں، آتشی، آبی، بادی، خاکی۔ آپ اپنے نام کا نقوش لکھیں یا آگے احباب آ رہا ہے تو اس کے نام کا نقوش لکھیں، جس سے آپ نے کام لینا ہے، جس کی زبان بند کرنی ہے، جس کو تباہ و برباد کرنا ہے، جس کو نیست و نابود کرنا ہے، اس کا نام لکھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے نہیں جی یہ تو ایک غلط بات ہے کسی کو تباہ و برباد کرنا، تو ٹھیک ہے یہ غلط بات ہے، مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے۔ جب وہ آپ کو بالکل ذلیل کر دے گا اس کے بعد بھی آپ کسی کے پاس، عامل کے پاس جائیں گے نا کہ اس کی زبان بند کرنی ہے، تو کیوں نہ اس سے پہلے آپ گھر میں بیٹھ اس بندے کی زبان بند کر دیں۔ اسی لیے آپ کا جاننا ضروری ہے کہ ہندکو عامل میں آپ کو وہ چیز سکھائی جائے تاکہ آپ احباب خود سے وہ کام کر سکیں۔ اب یہاں پہ جو کسر ہے نقش میں، کسر سے مراد یہ ایک لفظ کھا جانا، ڈھیر کر جانا، ختم کر جانا، اڑا جانا، وہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کسر کا کہ ایک لفظ بیچ میں ختم کر جانا، اور یہاں پہ ایک ہی کسر چل رہی ہے، یعنی کہ ہر 9 خانوں میں آپ نے ایک لفظ ختم کر دینا ہے۔ جیسا کہ 351 لکھا ہوا ہے، 351 کے بعد 52 نہیں ہے، 53 ہے، 54 نہیں ہے، 55 ہے، 56 نہیں ہے، 57 ہے، 58 نہیں ہے، 59 ہے، 60 نہیں ہے، 61 ہے، 62 نہیں ہے، 63 ہے، 64 نہیں ہے، 65 ہے، 66 نہیں ہے، 67 ہے۔ یہ آپ کا نقوش پر ہو گیا بغیر کسی جھنجھٹ کے۔ اسی طرح آپ نے باقی نقوش کی ترتیب جس
खाने में जो अदद लिखा हुआ है लिखना आपने वही है, मगर लिखने का तरीक़ाकार ये होगा, एक अदद अगर ऊपर लिखा है 351 और एक अदद नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने इसी तरीके से हर चाल को मुकम्मल करना है। जिस अहबाब को चाल की समझ नहीं आती वो फ़ोटोकॉपी करवा ले, जो अहबाब लिखना चाहता है तो मुश्तरी के साथ में घर में लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे मुश्तरी के साथ में आपने नक्श जो है वो नहीं लिखना है। क्यों कि मुश्तरी के साथ में सिर्फ़ अच्छे नक्श लिखे जाते हैं। ज़बान बंदी के अमल में, दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के अमल में, दुश्मन के किसी भी वार को नाकाम बनाने के लिए आपने जो इंतखाब करना है वो कौन सा करना है? मरीख के साथ में। मरीख के साथ बंदे को तबाह बर्बाद करती है, निस्तो नाबूद करती है। इसलिए आपने ये नकूश मरीख के साथ में लिखना है या फिर फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। जिस अखबार को जो आसानी लगे वो काम कर सकते हैं। अब जो आपने नक्श लिख लिया दुश्मन के ख़िलाफ़, हादसी आबादी आप ही आपने लिख लिया, अब आपने इस आयत मुबारका को 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बस दुश्मन को ऊपर सिर्फ 3 दिन इस आयत मुबारका को आपने 1077 मरतबा 1077 मरतबा इस आयत मुबारका को 3 दिन एक ही जगह बैठ के, दिन और रात और जो भी आपने काम करना है एक ही जगह बैठ करना है। अगर कोशिश हो सके मुश्तरी की मरीख के साथ में, अगर मरीख का टाइम लगा हुआ है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको टाइम क्या होना चाहिए पढ़ाई का, कोशिश करें कि मरीख के साथ आपको मिल जाए कि फ़लाँ टाइम दिन को किसी वक्त भी लगी हुई है, आप उसे 1 घंटे के दौरान, 1 घंटे की साथ होती है, 1 घंटे के दौरान आप ये अमल अपना पढ़ लें 1077 मरतबा। 3 दिन का अमल है, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी दुश्मन से महफूज रहेंगे, तो उसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी। अगर किसी अहबाब को ये टाइम का पता ना हो कि मरीख का टाइम कैसे निकलता है, बीच में ऐसे बहन भाई हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है मगर वीडियो शौक़ से देखते हैं अवामिल की, तो उन अहबाब के लिए मुजर्रब और ज़बरदस्त टाइम पता है कौन सा है? दिन को ज़वाल का टाइम। अब आप कहेंगे हमें ज़वाल का टाइम भी नहीं पता, घर में कोई फ़र्द नमाज़ पढ़ता होगा, उसको कहें मस्जिद में जाके देखे घड़ी पे दिन का ज़वाल का टाइम क्या है। हर इलाके का अपना एक सिस्टम होता है, किसी के 10 मिनट आगे हैं, 20 मिनट पीछे हैं, इस तरह हर जगह के अपने टाइम टेबल्स हैं। इसलिए हम आपको एक टाइम मखसूस टाइम नहीं बता सकते। आप अपने जिस मस्जिद में हैं किसी बच्चे को, किसी फ़र्द को घर के भेज के जो नमाज़ पढ़ते हैं कि ज़वाल का टाइम दिन का कौन सा है, वो आपको ज़वाल का टाइम बता देगा। 12:10 है तो आगे जो जितने भी टाइम आगे 12:10 ज़वाल का टाइम लग रहा है तो आपने 12:10 पे ये अमल शुरू कर लेना है। 1077 मरतबा पढ़ना, 1077 मरतबा पढ़ना शुरू कर लें। बेशक वो आगे 1 घंटे तक ख़त्म हो जाए, मिसाल देते हैं 1 घंटे तक ख़त्म हो जाए, टोटल 10 मिनट का अमल है, टोटल 10 मिनट का अमल है। 20 मिनट भी लग जाते हैं, मगर आपने शुरू जो करना है वो ज़वाल के टाइम शुरू करना है। आपको एक अपने भाई ने, वालिद साहब ने बता दिया कि ज़वाल का टाइम 12:17 पे लग रहा है, आपने 12:18 पे अपना अमल शुरू करना है। बेशक वो आधा घंटा आगे पड़ा जाए, मगर आपने शुरू ज़वाल के वक्त शुरू करना है। 3 दिन आपने करना है। और उस बंदे का नाम क्या है, पहला हरफ जिसकी ज़ुबान बंद, उसके नाम का नकूश लिख के हादसिया तो आग के करीब मोची से बनवा के, नहीं बनवा सकते तो शापर लपेट लें, ऊपर टाकी लपेट लें, माएँ बहनें घर में टाकी लपेट लें, कपड़ा वगैरह लपेट लें, कहीं नकूश को आग करीब दफन कर दें। इसी तरह जो बादी है वो हवा में लटकाने वाला है, टाकी में बना सकते हैं ठीक है, वरना शापर में लपेट के ऊपर साफ़ कपड़ा लपेट के उसको हवा में लटका दें, 1 फीट धागा उसकी लटक रहा हो ताकि वो हवा से हिलता जुलता रहे। इसी तरह आबी है, आबी अगर आप नक्श बनवा नहीं सकती हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ मुयस्सर भी नहीं होती, वहाँ पे आपने शापर लपेट के ऊपर साफ़ कपड़ा लपेट के पानी में अंदर उसको बोतल के अंदर डाल के स्टोर रूम में रख दें। इसी तरह हाकी है, हाकी आपने इसी तरह लिख लेना है, पीछे दुश्मन का नाम, उसकी वालदा का नाम नहीं पता तो हवाल इस्लाम लिख लेना है। लिखने के बाद पूरी तफसीर पीछे लिख देनी है कि ये शख्स ये हो, इसकी ज़ुबान बंद हो, कुछ भी मामलात हैं जिस तरह भी आप चाहें उसके पीछे लिख कर इसको फोल्ड करके शापर में डाल के उसके बाद आपने कपड़ा लपेट के उसके बाद आपने इसको दफन कर देना है, मट्टी में दफन करना है। चाहे वो घर में गमले वगैरह हैं जो भी है, अगर गमले वगैरह नहीं है तो मट्टी बोतल में डाल लें, जार टाइप हो, खुले मुँह वाला हो, डाल के आधी मट्टी ऊपर नक्श रखें, पंडुकली जो नक्श आपने बनाए कपड़े में लपेट के ऊपर फिर मट्टी डालने के स्टोर रूम में रखें। यह वो काम ख़त्म। अब जो आपने आयत मुबारका पढ़नी है वो
1077 مرتبہ 1077 مرتبہ 3 دن تک زوال والے ٹائم پہ پڑھنی ہے یا پھر مریخ کے ٹائم پہ پڑھنی ہے. 17 مریخ 7 مریخ آپ اس ٹائم پہ یہ پڑھ سکتے ہیں. 3 دن ٹوٹل 3 دن انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے دور رہے گا اور رہنے پہ مجبور ہوگا. یہ موکل اس طرح موکل کو باندھا جاتا ہے تاکہ آپ احباب جب یہ نقش لکھیں گے موکل کو باندھیں گے نقش کے اوپر آپ یہ پڑھائی کریں گے. ٹھیک ہے. استعاد کے جو موکل ہیں آگے آپ نے نقوش پہ نام لکھ دیا ہے, ادھر آپ پڑھائی کریں گے زوال کے ٹائم پہ, ادھر موکل کو ہلچل مچ جائے گی کہ یہ بندہ ہم سے وہ فلاں کام لینا چاہتا ہے, کیونکہ یہ آیت ہی ایسی ہے نا, دشمن کی گھر اولاد پیدا نہ ہو, یہ ایسی آیت مبارکہ. اس کا ترجمہ یہ کہتا ہے کہ دشمن تباہ و برباد ہو, دشمن نست و نابود ہو, دشمن بے اولاد رہے. آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. اب جب آیت مبارکہ ترجمہ یہ ہے موکل نے وہی کام کرنا ہے. اسی طرح جو احباب اچھے ہیں تو اچھے کام کریں, جو برے ہیں تو وہ برے کام کرتے ہیں ذاتی دنیا میں بھی. تو آیت مبارکہ کے جو موکل ہیں وہ اسی حساب سے کام کرتے ہیں. اگر آپ آیت مبارکہ ترجمہ دیکھنا چاہیں نا قرآن پاک میں تو دیکھ سکتے ہیں. تو تب یہ موکل آپ کے متحد رہیں گے اور اس جو آپ نے نقوش تویز لکھا ہے یہ اس کے انڈر کمانڈ رہیں گے. جب تک وہ نقوش ادھر پڑا رہے گا دشمن کو یہ ذلیل کریں گے. ہندکو عامل میں بہت ہی اچھے طریقے سے سبق سمجھائے جا رہے ہیں. اگر یہاں تک بھی کسی احباب کو سمجھ نہ آئے تو پھر اس کا اپنا مسئلہ ہے. سب سے پہلے آپ نے نام دیکھنا ہے میں کیا ہوں, پھر اس کے بعد آپ نے چال دیکھنی ہے. چال سے مراد یہ آپ نے نقوش دیکھنی ہے میں نقوش کون سا لکھوں دشمن کے اوپر. پھر آپ نے آیت مبارکہ 1077 مرتبہ 3 دن تک مریخ کے ٹائم میں یا پھر زوال کے ٹائم میں دن کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چلتے پھرتے جب کبھی 3 دن کے بعد ٹائم ملے 7 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. 5 دفعہ پڑھ کے 5 دفعہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیں. 5 دفعہ آپ پڑھ کے آیت مبارکہ کو 3 دن کے بعد اسی نے کوئی جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر دم کرتے ہیں. انشاءاللہ دشمن آپ سے دور رہے گا. ہندکو عامل میں وضاحت کے ساتھ سمجھانا یہ آپ احباب کے لیے فائدہ مند ہے تاکہ آپ احباب سیکھنے میں آپ کو بہت کچھ ملے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں لیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہمارے چینل ہندکو عامل کو سبسکرائب کرتے رہیں, لائک کرتے رہیں, شیئر کرتے رہیں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کر دیا کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.